إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب توحید کو پیش کیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن کافر نکلے. پھر 13 سال کی کوشش کے بعد جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو ایسی صورت میں اب اللہ کے رسول کو 3 دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا. مکہ میں موجود پہلے سے کافر، دوسرے منافقین جو صحابہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، تیسرے دشمن یہودی. پہلے دشمن مکہ میں جو کافر موجود تھے وہ تلوار کے دھنی تھے اور تلوار سے فیصلہ چاہتے تھے. دوسرے دشمن منافقین اسلام اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. تیسرا سب سے بڑا دشمن، چونکہ عرب دنیا کی پوری فائنینشلی حالت پر قبضہ یہودیوں کا تھا اور سودی کاروبار کے ذریعے سارے عرب میں اپنے ظلم و استکبار کی وجہ سے لوگوں کو غلام بنا رہے تھے. اب ان تینوں قسم کے دشمنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تدبیریں کی، الگ الگ پلاننگز کی. اللہ کے رسول نے کس دشمن کا کیسے سامنا کرنا ہے. اب یہی تیسرے دشمن یہودیوں کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تقریباً قرآن مجید کی ابتدائی 6.25 پارے انہی یہودیوں کے صفات پر مشتمل ہیں. آپ غور کیجئے قرآن اتنی کثرت سے کیوں ان لوگوں کا بیان کرتا ہے. آج یہی تیسرا دشمن یہودیوں کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے صفات کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں. یہودی قوم جرائم میں سب سے زیادہ آگے، کرائم ریٹ یہودیوں کا سب سے زیادہ پوری دنیا میں، اور فطری طور پر خبیث شریر قسم کی قوم جو لوگوں کو دھوکہ دینے والی اور نقض توڑنے والی، عہد توڑنے والی قوم، بزدل قوم اور فحاشی کو پروموٹ کرنے والی قوم اور سودی کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلانے والی قوم اور سود کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنانے والی قوم ہے یہ. اس قوم کے صفات دیکھیے، اور اس قوم کے خاصہ ہے دھوکہ دینا، حسد کرنا، بزدلی. اس قوم کا خاصہ اور یہ تمام صفات قرآن بیان کرتا ہے. اب ہم آپ کے سامنے یہودی قوم کے چند صفات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے. کہ سب سے پہلی جو صفت یہودیوں کی قرآن ذکر کرتا ہے وہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ عداوت. آپ پوری یہودی قوم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے،
ساری بنی اسرائیل کی تاریخ اسی پر مشتمل ہے کہ وہ انبیاء سے دشمنی رکھتے تھے. اس سرزمین کے سب سے معزز ہستیاں، سب سے مقدس ہستیاں، جس کو اللہ نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے توحید کو اللہ نے چنا، ایسے لوگوں کے ساتھ یہودی دشمنی کرتے ہیں. اور پوری تاریخ بتاتی ہے، پوری ہسٹری گواہ ہے. اور قرآن نے کیا کہا کہ یہودیوں سے جو عداوت رکھتے تھے، انبیاء سے جو عداوت رکھتے تھے یہودی، اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا. یہی سورہ بقرہ کی آیت حمد و ثنا کے بعد ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب کبھی ایک نیا رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے اور وہ تمہاری خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا تو کیا کرتے تھے یہودی؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو انبیاء کی تکذیب کرتی تھی. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اتنا ہی نہیں، اس قوم کے اندر برائیوں کے سلسلے میں جرت مندی دیکھیے. ایک ایسی قوم تھی جو انبیاء کا بھی قتل کرتی تھی، وہی یہودی قوم تھی. اور انبیاء کا قاتل بننا کیا ایک چھوٹی موٹی بات ہے؟ اکبر الکبائر ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور آل عمران میں دونوں جگہ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ انبیاء سے کیسی عداوت رکھتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک یہ ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں، بغیر کسی حق کے انبیاء کو قتل کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بخاری کی روایت میں بیان فرمایا، کتنی بہترین روایت ہے دیکھیے. اور صرف ایک اس روایت کی بنیاد پر یہودیوں کا امیج کیسا اور کیسے شریر قوم ہے اللہ کے رسول نے بتلا دیا. اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قتله نبی او قتل نبی او قتل نبیا، کہ اس قوم کے سب سے غلیظ افراد، سب سے خبیث لوگ، اور قیامت کے دن دردناک عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا، یا تو وہ نبی کا قاتل ہوگا یا نبی کا مقتول ہوگا، یا تو اس نے اپنی تلوار سے نبی کو ختم کیا ہوگا یا نبی نے اس کو ختم کیا ہوگا. نبی عام طور پر کسی کو قتل نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، اللہ کے رسول نے پوری تاریخ میں کبھی آگے بڑھ کر قتل نہیں کیا. امام بخاری نے ایک باب باندھا اپنی کتاب میں، باب قتل ابی رافع. ابو رافع ایک شخص تھا جس کے قتل کے بیان کے سلسلے میں امام بخاری نے ایک باب باندھا کتاب المغازی میں، جہاد کے بیان میں. کیوں باندھا؟ کیونکہ اس کی شرارت، یہ شخص کی شرارت، کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، اس کی شرارت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اللہ نے کبھی بھی اپنے نبی کو حکم نہیں دیا کہ فلاں شخص کو قتل کرے، لیکن جب کبھی ان جیسے لوگوں کا فتنہ بڑھ جاتا تو اللہ وحی کی روشنی میں ان جیسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے بہت کم موقعوں پر کسی کو قتل کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وجہ ہے کہ مخصوص مقامات پر ایسے لوگ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں، حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، انہیں قتل کرنا منع ہے. ایک شخص تھا جس نے کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا بچنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وحی کی روشنی میں اللہ کے نبی کو یہ حکم ملا، اگرچہ کہ اس نے کعبے کے غلاف کو لازمی طور پر تھام لیا، لیکن اس کے باوجود اسے قتل کیا جائے. کیوں؟ ان لوگوں کی شرارتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑھ چکی تھی. اور آپ دیکھیے، نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول، یہ دونوں قوم کے خبیث افراد ہوتے ہیں. اور نبی کسی کو قتل کر رہا ہے، سوچئے وہ آدمی کا کرائم کیسا ہوگا، وہ قوم کیسی ہوگی. لہٰذا یہ یہودی ایسی قوم ہے جو انبیاء کا قاتل ہے، انبیاء کے قتل کرنے والی قوم ہے. اب جب معزز ہستیاں انبیاء جو اللہ نے ان کو چنا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کرنے پر وہ جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو عام مسلمانوں کی بات آپ کیا لیں گے؟ عام مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ اور دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، یہودیوں کے صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ یہ بھی ہے، قول اور عمل میں مخالفت، قول اور فعل میں تضاد، اور بات کوئی کرتے ہیں اور کام کوئی دوسرا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے. اور یہودی قوم کا یہ خاصہ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی رسول طارق بن شہاب کہتے ہیں، یہودیوں میں سے ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے عمر بن خطاب، اور عمر بن خطاب سے کون بچے گا؟ شیطان نہیں بچ پاتا، یہودی بچے گا. تو وہ یہودی آیا اور عمر بن خطاب سے کہا کہ قرآن مجید میں
ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہم پر نازل ہوتی یہودیوں پر یا تورات میں وہ ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو سورہ مائدہ کی آیت وہ یہودی پڑھ کر سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے، مذہب اسلام کو مکمل کیا، اور بطور مذہب اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بطور مذہب اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ آیت اگر ہمارے تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا تو جانتا نہیں ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ آیت نہیں معلوم؟ تیرے سے بہتر اس کی تفسیر مجھے معلوم ہے کہ یہ کون سے موقع پر کب نازل ہو اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ جمعہ کے دن عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول پر نازل ہو، اور وقت بھی مجھے پتا ہے۔ حضرت عمر اسے جواب دیتے ہیں۔ اسی واقعے سے آپ اندازہ لگائیے یہودیوں کے اندر خباثت کتنی تھی۔ حقانیت جانتے تھے، حق کو سمجھتے تھے، اسلام کے پاس حق ہے، اس کے باوجود حضرت عمر کو چھیڑا کرتے تھے، حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کو چھیڑا کرتے تھے، مسلمانوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے انہیں جواب دیا۔ یہ یہودی قوم کا خاصہ ہے، قول و فعل میں تضاد، بات ایک کرنا اور عمل اس کے اپوزٹ کر کے بتلانا۔ اسی طرح یہودیوں کی یہ تاریخ بتاتی ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یہ قوم اس لیے مشہور ہے فساد مچانے کے لیے، دنیا میں امن کو برباد کرنے کے لیے، دنیا میں امن کو قائم کرنے کے بجائے دو لوگوں کو آپس میں لڑا کر ہتھیار سپلائی کر کے بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے قوم مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ان لوگوں کے بارے میں؟ سورہ مائدہ، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ اسلام کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھاتا ہے، فتنے کی آگ کو۔ دنیا میں ان کا کام یہ ہے کہ کمزور کے ذریعے، یہ کمزور کے بارے میں یہ پروپیگنڈا میڈیا میں کرنا کہ اس نے ہم پر حملہ کیا، اب ہمیں یہ جواز مل گیا، دلیل مل گئی کہ ہم ان کو تباہ کر دیں، اور ساری یہودی قوم اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے۔ کہا اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، قرآن کہتا ہے زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب المفسدین، فساد مچانے والوں کو کبھی نہیں پسند کرتا، دنگا مچانے والوں کو، فساد بھڑکانے والوں کو، جنگ کی آگ بھڑکانے والوں کو، فتنہ پیدا کرنے والوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ یہودی قوم کا خاصہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ ایسی قوم ہے جو اپنے حسد کے لیے مشہور ہے، اس کی تاریخ اپنے حسد کے لیے مشہور ہے، حسدی قوم ہے۔ اگر اسے کہا جائے یہ حسدی قوم ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ کے رسول کو رسول کس میں سے بنا کر بھیجا گیا؟ عربوں میں سے۔ اور بنی اسرائیل کی یہ تاریخ رہی، انبیاء کس میں سے آئے؟ بنی اسرائیل یہودیوں میں سے اللہ نے پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل کے انبیاء رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی بعثت عربوں میں سے ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا ان کو یہ اعتراض تھا کہ وہ جانتے تھے کہ تورات میں یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اور وہ توحید ہمارے سامنے پیش کرے گا، ہماری برائیاں بیان کرے گا اور ہمیں کہے گا کہ برائیاں ختم کر دو۔ لیکن صرف اللہ سے انہیں یہ چیلنج تھا، اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اعزاز انبیاء کو مبعوث کرنے کا ہے، اللہ تو ہمارے پاس بھیجتا تھا، آج عربوں کے پاس وہ اعزاز ہے کہ نبی ان میں سے پیدا ہوا، اور اس بات پر وہ حسد کرتے تھے اور اپنے حسد کا مظاہرہ بھی صحابہ کے سامنے کرتے تھے۔ حسدی قوم ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ شاید کہ تم اپنے ایمان کے بعد اسلام سے پھر جاؤ، کفر کی زندگی اختیار کر لو، انہی کی طرح کافر ہو جاؤ۔ اور یہ کیوں وہ چاہ رہے ہیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں میں بغض ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں عداوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، مسلمان بھی اسی طرح اللہ سے بغاوت کرے، جس طرح انہوں نے نیک لوگوں کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، اسی طرح مسلمان بھی انبیاء کو قتل کرے۔ یہ ان کا خاصہ رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جس فضل کو اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کے طور پر دیا ہے، اس فضل سے کیا یہ یہودی جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں؟ یہ ایسی قوم ہے جو سید الانبیاء، انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے آخری رسول سے حسد کرنے والی قوم ہے۔
اور فرشتوں میں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرنے والی قوم، بغض رکھنے والی قوم ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، وہ آدمی حقیقی مسلمان ہو نہیں سکتا جو جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ نعوذ باللہ جبرائیل سے غلطی ہوتے ہوئے حضرت علی کے پاس جانے کی بجائے نبوت کا پیغام لے کر کس کے پاس آگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے۔ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہم اسے مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہودی قوم کی صفت ہے انبیاء سے دشمنی کرنا، فرشتوں سے دشمنی کرنا، جبرائیل سے دشمنی رکھنا، یہ ان کے ایمان کا جز ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری یہ محبت ڈنکے کی چوٹ پر ہے اور ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا سروائیول یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم عقیدہ توحید پر قائم ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہم عقیدے کے معاملے میں اللہ کے سامنے جھکنے کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسرے معاملات میں ہمارے پاس کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے خلاف بغاوت، اسلام کے خلاف بغاوت، صحابہ کو گالیاں دینا، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے یہ لوگوں کا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبوت دے دی اور یہ حسد کرتے ہیں، ان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے انبیاء کس میں سے بھیجے؟ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے بھی ہم نے انبیاء مبعوث کیے جو بنی اسرائیل کے تھے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے بھی انبیاء کو ہم نے مبعوث کیا جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اتنی عظیم دولتیں، اتنی عظیم اللہ کی نعمتیں ان پر نچھاور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے تو یہ قوم اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتی ہے، اللہ کو گالیاں دینے والی قوم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان کی حسد کا اندازہ ایک اور روایت سے آپ اندازہ لگائیے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہماری شان کو ہم برقرار رکھیں گے، ہمارے وقار کو ہم برقرار رکھیں گے، ہمارے گھروں کو ہم سدھاریں گے، اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے سے ہم اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنی جنریشن کو بچائیں گے۔ دیکھیے قرآن کیوں صفات بیان کیا ہے یہودیوں کے؟ اس لیے کہ مسلمان قوم اپنا خاصہ نہ بھولے، اپنی پہچان نہ بھولے، اپنا وقار نہ بھولے۔ یہ قوم کا حسد دیکھیے کس چیز میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، جتنا اللہ نے تمہیں آمین دیا ہے، سلام جو آپس میں، یہ پیغام جو اللہ نے تمہیں سکھائے، یہ دو چیزوں کی وجہ سے یہودی قوم جتنا تمہارے اوپر جلتی ہے حسد کرتے ہوئے، کسی اور چیز پر نہیں جلتی۔ آمین کہنا امام کے پیچھے ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت کا فالوور کا فریضہ ہے۔ یاد رکھیے جو آپس میں سلام کا جو ہمارے یہاں رواج ہے، جو عبادت اور سنت کا طریقہ ہے، جس سے انسان کی محبت بڑھتی ہے، دل میں ہوئے بغض، اختلافات ختم ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہودی حضرات ہمارے سے جلتے ہیں۔ اور اس کے بدل پر ہمارے کالج کے نوجوانوں کو کیا سکھایا گیا؟ اس کا بدل کبھی بھی گڈ مارننگ، نعوذ باللہ، کوئی بھی ہندوانہ رسم و رواج، نمسکار، یہ ہو نہیں سکتا، اس میں شرکی الفاظ ہیں۔ ہم السلام علیکم کہیں گے، اور سلامتی کا حق صرف مسلمان کو حاصل ہے۔ اگر کوئی آدمی سلامتی کے دائرے میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں آ جائے، توحید کو قبول کر لے۔ تو سلامتی کے اندر، سلام کے اندر سلامتی کے معنی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ وفاداری سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ایسی قوم ہے جو بزدل قوم ہے، دو قوموں کو آپس میں لڑا کر اپنے مفادات کی روٹیاں سیکنے والی قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر جتنی جنگیں ہوتی ہیں، دونوں قسم کے فریق کو ہتھیار سپلائی کرنے والی قوم بھی یہی ہوتی ہے۔ پھر عالمی سطح پر یہ تماشا کرنے والی بھی قوم یہ ہوتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم مصالحت پسند ہیں، ہم لوگوں کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والی بھی یہی غلیظ قوم ہے، بزدل قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بطور بزدلی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے سورہ حشر ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ 27ویں پارے میں نازل کیا، جس میں بنو نذیر ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے بنو نذیر ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کو اللہ کے رسول نے شہر بدر کیسے کیا؟ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، آئے دن مسلمانوں کو چھیڑنا، مسلمان خاتون کوئی بازار میں جا کر کوئی چیز خریدتی ہے، نعوذ باللہ ان کو چھیڑنا اور مسلمانوں کو راستوں پر لانا، اس طرح کی شرارتیں بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے بنو نذیر کی جلاوطن ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کیا اور انہیں خیبر سے نکالا۔
اور بنو نذیر قبیلے کو اللہ کے رسول نے نکالا، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ذکر کیا۔ اور جب یہ جنگ کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا پلاننگ کی محاصرہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے عام طور پر جھاڑوں کو، یہ جانوروں کو اذیت پہنچانا شریعت اسلامیہ میں منع ہے، لیکن جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول نے انہیں کمزور کرنے کے لیے ان کی تمام تر جھاڑی علاقے جتنے تھے اس کو جلایا، تاکہ مسلمان مضبوط ہو اور یہودی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ اللہ کے رسول کی بہترین پلاننگ جنگوں میں، اللہ کے رسول بحیثیت سپہ سالار اس مضمون کو انسانوں کو پڑھنا چاہیے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے، رہنمائی ملتی ہے، کوئی آدمی ہمارے خلاف سازش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان لوگوں کی صفات ایسے ہی سورہ میں ذکر کرتے ہوئے کہا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر۔ یہودیوں کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے محفوظ ہونے کے لیے، تو قلعوں کی آڑ میں وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، تم سے اکٹھا ہو کر کبھی قتال کی بات نہیں کریں گے، تمہیں قتل نہیں کریں گے، الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، دیواروں کے دروازوں کے پیچھے سے تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بأسهم بینہم شدید، خود ان کی حالت کیسے ہے دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول سے مخاطب ہوتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان خود جنگ ہے، وہ لوگ خود آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بغض و عداوت ہے۔ تحسبهم جمیعا، اور تم ان کو سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھا ہے، ان کے پاس یونٹی ہے۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، ان کے دلوں میں اختلاف ہے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی ہے۔ جب توحید انسان کے پاس نہیں ہے، ایک اللہ کا انسان ماننے والا نہیں ہے، چاہے وہ ہزار بھگوانوں کو اپنا خدا مان لے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اللہ کے رسول نے قیامت کی پیشن گوئی کو بطور پیشن گوئی اس کو ذکر کیا، تقاتلون الیہود، کہ قرب قیامت مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، حتی یختبی احدہم من وراء الحجر، یہاں تک کہ ایک یہودی پتھروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، اور صرف ایک درخت ہوگا جو اس یہودی کی حفاظت کرے گا۔ ہر درخت، ہر پتھر وہ مسلمان کو قرب قیامت یہودی کی طرف رہنمائی کرے گا، جس پتھر کے پیچھے وہ چھپ جائے گے، کہیں گے یا مسلم تعال ہونا، آؤ یہاں، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ دیکھیے یہ کلام کرنا، کیا پتھر بات کرتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دے گا۔ اور یہ پتھر کا اس طرح بولنا، یہ کیا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ پتھر کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ تو لہٰذا صرف ایک درخت ہوگا جو یہودیوں کو بچائے گا، وہ درخت کا نام اللہ کے رسول نے حدیثوں میں ذکر کیا ہے غرقد۔ اور پورے اسرائیل میں دیکھیے انڈر گراؤنڈ میں یہ تمام اس قسم کی اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے اس درخت کو اگایا ہے۔ آپ اسی سے سوچئے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو کتنا وہ برحق مانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ باطل پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں، لیکن ایک مسلمان جسے اللہ کے رسول کی ان جیسی حدیثوں پر ایمان لانا ہے، وہ یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ یہ تو امیجنیشن ہے، یہ تو فکشن سٹوریز ہیں، یہ کہہ کر مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہے، ہمیں یہودیوں سے بدتر بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری طاقت ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ یہودیوں کی صفت ہے بزدلی۔ اسی طرح اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرنا، اللہ کے دین کے ساتھ لڑنا، اللہ کے رسولوں کا قتل کرنا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھنا، یہ تمام تر صفات یہودیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں سورۃ توبہ میں بیان فرمایا، اور اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں ذکر کیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے۔ کون لوگ؟ یہودی۔ آج بھی کوئی آدمی میڈیا میں آ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے میڈیا کے ذریعے اسلام کو ختم کر دے۔ یہ چھوٹی سوچ ہے، اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، برحق مذہب ہے، اور اپنے وقت پر یہ عروج میں آئے گا۔ اسے جتنا دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت نے قدرت میں لچک دی ہے، اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ نے انکار کیا ہے کہ ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہا ایک جگہ کا، اگرچہ کافر اسلام کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہو، لیکن مستقبل فیوچر تو اسلام کا ہو کر رہے گا۔ یہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے، ایک یہودی کو ایمان ہو یا نہ ہو اس بات پر، ایک کافر کو ایمان ہو یا نہ ہو، ایک حیثیت مسلمان ہمیں ان تعلیمات پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے میں، رسول کا مذاق اڑانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کرنے میں،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں سب سے آگے یہودی قوم تھی. کوئی بھی یہودی اللہ کے رسول کی خدمت میں اس دور میں حاضر ہوتا، اللہ کے رسول کو چھیڑنے کے لیے، اللہ کے رسول کو اکسانے کے لیے، کہتا سلام کی جگہ، ابھی ہم نے سلام کی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی جس کی وجہ سے یہودی ہم سے جلتے ہیں، السلام علیکم کہتے تھے. السلام کی جگہ السلام علیکم. السلام علیکم کا عربی میں معنی یہ کہ تم پر موت واقع ہو جائے، تمہیں موت آ جائے. دیکھیے جب اللہ نے انہیں نبی بنایا، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کاروائیاں کی، لیکن اسلام آگے بڑھتا گیا. اب اپنی بھڑاس کیسے وہ نکال رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی موت کی تمنا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں، موت کی بددعائیں دے رہے ہیں. اب حضرت عائشہ وہاں موجود تھی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ظاہر سی بات ہے کس کے شوہر کو گالی دے اور وہ بیوی سن کر بیٹھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ وہ خوددار عورت تھی، وہ بھڑک جاتی تھی حضرت عائشہ، اور غصہ آ جاتا تھا حضرت عائشہ کو. فوراً کاروائی، جوابی کاروائی کرنے کے لیے وہ علیکم انہیں بھی گالیاں دینا شروع کرتی تھی، انہیں بھی ایسے الفاظ کہتی تھی جو انہیں پرووک کرے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ نہیں عائشہ، انہیں کچھ مت کہو، صرف وہ علیکم کہہ دو. جس نیت سے انہوں نے مجھے سلام کیا ہے وہ علیکم کہہ دو، تم پر بھی وہی بربادی ہو، وہ تمہاری بددعا ان کے لیے کافی ہو جائے گی. کیا تم نے، اور حضرت عائشہ پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے خلاف اتنی کاروائیاں کرتے ہیں، آپ کے دربار میں داخل ہو کر آپ کی بدتمیزی کرتے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول پھر سے مجھے تم نے کب فاحش پایا، کب بد کلامی کرتے ہوئے پایا، کب گالی دیتے ہوئے مجھے تم نے پایا؟ لہٰذا تم بھی اس طرح کی بد کلامی مت کرو. انہیں وعلیکم کہہ کر مختصر سا جواب دو. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیعت بھی کیا کرتے تھے. اسی طرح یہودی قوم کا یہ خاصہ ہے. خطبے کے آغاز میں ہم نے جیسا کہ بیان فرمایا، اس قوم کا خاصہ یہ کہ ساری دنیا کو اپنے برائیوں کے سمندر میں ڈبونا، برائیوں پر ابھارنا، فحاشی کو پروموٹ کرنا. جس طرح وہ بڑے بڑے جرائم کو انجام دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دیگر لوگ بھی ویسے ہی انجام دیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری امت کا یہ خاصہ ہے، ہمیں امت محمدیہ خیر امت یہ کہہ کر پکارا گیا، ہم میں سے کوئی آدمی برائی کرتا ہے اسے برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے. اور یہودیوں کی یہ خصلت اللہ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جب وہ کوئی برائی دیکھتے ہیں روکتے نہیں. لبئس ما کانوا یفعلون، قرآن کہتا ہے یہ کتنا ہی برا عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے خاندانی نظام فحاشی کو پہلاتے ہوئے یہودیوں کا حال کیا ہو گیا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی، سارے رشتے درہم برہم ہو چکے ہیں. اور رشتوں کی حفاظت جس طرح اسلام کرتا ہے، جو اسلام کی خوبی ہے وہ کسی اور مذہب میں وہ بات نہیں ہے. بہرحال یہودیوں کے کچھ صفات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، یہودیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.